ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ابھی جوائن کر چکے ہیں ہمیں امیر حمزہ جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم امیر حمزہ, خیریت سے آپ؟ الحمدللہ جی. اور ان کے ساتھ جانے پہچانی شخصیت قاری عمیر بن عزیر ماہر جادو جنات ہیں, ان کو بھی ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ. چلیں گڈ. لیں جی, سب سے پہلے ہم امیر حمزہ کی جانب چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں. نعت رسول جی پلیز سنائیے. اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. والشمس کہیں والفجر کہیں واللیل کہیں پہ فرما کر, والشمس کہیں والفجر کہیں واللیل کہیں پہ فرما کر, قرآن میں رب العالمین خود یار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ کٹ جاؤں, یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں, یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ کٹ جاؤں, یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ کٹ جاؤں. جب لوگ ان کے پیارے پیارے نام کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں, آنکھیں بھی مضطرب تھی دیدار بیت اللہ سے, دل بھی ہوا روانہ, دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں, دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں, سرکار کی گلی میں. آنکھوں کے سامنے آ جائے سب جلوے گنبد خضرا کے, آنکھوں کے سامنے آ جائیں سب جلوے گنبد خضرا کے. جب لوگ ان کے پیارے پیارے بازار کی باتیں کرتے ہیں,
دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ جزاک خیر عطا فرمائے۔ عمیر صاحب، بہت سے کویسچنز ہیں اور کویسچنز چلیں ساری شامل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سارے آج جواب دے دیا جائے۔ پہلا کویسچن ہے، کیا ہر گھر میں جن موجود ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن گھروں میں تم نہیں رہتے ان گھروں میں شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں، اور جب وہ بسیرا کرتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اذیت دو، ان کو تکلیف دو، سورہ بقرہ پڑھ کر، اذکار کر کے، قرآن پڑھ کے، تو اگر وہ چلے جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو مارو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک جنوں کی جماعت آئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے مدینہ، اہل مدینہ، اگر تمہارے گھر میں جنات ہوں تو ان کو 3 مرتبہ حکم دو، یعنی کہ یہ جب جنات مسلمان ہو گئے تھے، ان کی جماعت آ گئی تھی، اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ حکم دیا کہ 3 مرتبہ ان کو حکم دو کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، حکم دو، اور اگر وہ چلے جائیں تو ٹھیک ہے، نہ جائیں تو ان کو مارو، حکم دیا ان کو مارو، اور فرمایا کہ اس لیے مارو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بات شیطان کی آ گئی تو اگلا کویسچن بھی کسی نے یہی پوچھا ہے، پوچھتے ہیں، مجھے شیاطین سے ڈر لگتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اور دعا سی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا بہت ہی پیاری ہے، اور فرمایا کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو، اور ایک اور حدیث میں فرمایا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے۔ اور حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا، اے موسیٰ الاشعری، کیا میں آپ کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مجھے ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دل کی کجی، کمی، کوتاہیاں، غم، پریشان، کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے دل پر وار کرتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں، نیگیٹو زیادہ ہوتا ہے انسان، پازیٹیو سوچ کم ہو جاتی ہے، تو یہ کلمہ ان کے لیے بڑا کمال کا ہے۔ تو کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اسی طرح کی ایک دعا ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے، اللہم انی ادرأ بک فی نحرہ واعوذ بک من شرہ، یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے۔ تو یہ 3 دعائیں، ان میں سے جو بہت پیاری دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ تر لوگ ہمارے پاس جو آتے ہیں سوال کرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہمارا ایک سوال ہوا تھا کہ جنات میں کوئی نبی، تو جنات کے اندر ڈرانے والے زیادہ آئے ہیں، یہ ڈراتے ہی ہیں، تو اس لیے ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اذکار کا اہتمام کریں، اذکار سے اپنی قوت کو بنائیں اور نماز کا اہتمام کریں۔ لیکن یہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت پیارا کلمہ ہے، اس کو کثرت سے پڑھنے سے، اور اسی طرح انسانوں میں یا جنوں میں کوئی بھی اگر آپ کا دشمن ہے، ویسے تو رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس سے بچنے کے لیے، اور انسانوں میں بھی اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کو کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا ڈر دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کوئی کاؤنٹنگ بھی ہونی چاہیے، کوئی ایک تسبیح پڑھ لیں یا اس کو ویسے ہی پڑھتے رہیں؟ کھلا پڑھیں اس کو، کھلا پڑھیں اس کو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور یہ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، کوئی بھی عمل اگر آپ کرتے ہیں نا، کوئی بھی اذکار آپ کرتے ہیں، تو اس کا یقین کامل ہونا بڑا ضروری ہے اللہ پر، اذکار کے اوپر نہیں، اللہ کے اوپر، کیونکہ
اللہ نے ہی اس کے اندر برکت ڈالنی ہے. جی ٹھیک ہے. آگے کویشچن پوچھا گیا ہے کہ لکھتے ہیں میں لباس کیسے اتاروں کہ جن و شیاطین میرا جسم نہ دیکھ سکیں؟ بسم اللہ پڑھ لینے سے کفایت کر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سید علی بن ابی طالب اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات اور بنی آدم کے درمیان میں پردہ کرنے والی چیز بسم اللہ ہے, کہ جب انسان کپڑے اتارتا ہے تو جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے وہ نہیں دیکھ پاتے, اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم تھکا تھکا رہتا ہے, بیماریاں آ جاتی ہیں, دوائیاں کھانے سے فرق نہیں پڑتا, بال ٹوٹنے لگ جاتے ہیں, اور جو کام انسان کرتا ہے اس کا کرنے کا دل نہیں کرتا. تو یہ چیزیں اوپر آپ کے حاوی ہوتی ہیں. غلطی ہماری ہوتی ہے, ہم یا تو ہم اذکار نہیں کرتے, اور یہ چیز لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ کپڑے پہنتے وقت اتارتے وقت لازمی بسم اللہ کا اہتمام کریں. تو اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ان کا جو ہے نا یہ جسم جو ہے نا وہ ہلکا بھلکا ہونے لگ جائے گا. ان کو نظر بد نہیں, ایک ہوتی ہے انسان کی نظر بد, ایک ہوتی ہے شیاطین کی, جنات کی نظر بد. تو جنات کی نظر بد کا سبب یہ بنتا ہی یہی ہے کہ جب ہم کپڑے اتارتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے واش روم میں یا آپ جیسے شاور لینے گئے تو وہاں پہ اگر آپ چینج کر رہے ہیں ڈریس کو تو وہاں پڑھ سکتے ہیں. آپ نے جب دعا پڑھ کے گئے ہیں جی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کفایت کر کے, آپ جانے سے پہلے آپ نے پڑھ لی, آپ نے پڑھ لی. اگر آپ کمرے میں ہیں, روم میں ہیں, تو بسم اللہ پڑھ کے لازمی اس کو. ٹھیک ہے. آگے کویشچن پوچھا گیا ہے جی کہ شیاطین کون کون سی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیاطین جو ہیں وہ انسانوں کی, اس کے بعد چپاؤں کی, بچھو کی, گائے کی, اونٹ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ گدھے کی, کھچر کی, ہاں کتے کی, کھچر کی, اور پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا کتا یہ بھی شیطان ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کتوں کو مارنے کا حکم دیا. تو ایک عورت بھی اپنا کتا لے آئی, اس کو بھی مار دیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعد میں منع کر دیا. لیکن فرمایا کہ وہ کتا جس کی آنکھوں کے اوپر سیاہ 2 نقطے ہوں اس کو مارنے کا حکم دیا. جس کتے کے آنکھوں کے اوپر سیاہ 2 نقطے ہوں وہ شیطان ہوتا ہے. سیاہ 2 نقطے, ہاں سیاہ 2 نقطے ہوں اس کو مارنے کا حکم دیا ہے. تو اس میں جو بلی والی بات ہے نا وہ میں ذرا کلیئر کر دوں کہ ہم عام طور پر یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ بلی گزر جاتی ہے نا سامنے سے, ہم کہتے ہیں اوہ اب کام میں نہیں جانا, راستہ بدل لینا ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہ شرک ہے. کسی چیز کی وجہ سے اپنا کام کو روک دینا یہ بہت بڑا شرک ہے. یعنی کہ آپ نے سمجھا کہ یہی بلی ہے گزر گئی ہے, اللہ کی طاقت نہیں ہے. تو ہر معاملے میں اچھا برا اللہ نے کرنا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ, وہی عزتیں دیتا ہے, وہی دولتیں دیتا ہے, وہی رزق دیتا ہے, وہی سب کچھ دیتا ہے. اگر ہم بلی کو سب کچھ دے دیں گے تو پھر تو ہمارا ایمان کہاں گیا. بلیوں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھروں میں آنے جانے والی, یعنی کہ مہمان ہیں یہ, ان کو تنگ نہ کرو, تو ان کو مارو نہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا بلیوں والے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. کچھ کویسچن رہ گئے وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے جی انشاءاللہ. لیں جی, پروگرام میں ہم نے آج کوشش کی ہے کہ جتنے کویسچن آپ نے بھیجے تھے ان میں سے جتنے ہم پوچھ سکیں ان کا ہم نے جواب لے لیا. پھر انشاءاللہ باقی جو رہ گئے ہیں نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. امیر حمزہ آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور قاری عمیر بن عزیر صاحب سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لے جی پروگرام ختم ہو گیا ہے, اور آج خاص طور پر جس طرح ہم نے غربت کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے بھی بات کی ہے, تو ہماری اپنی انفرادی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلے جو کہا گیا ہے ہم مسلمانوں کے لیے, جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جستجو کریں, کوشش کریں, پریکٹیکل کام کریں. جس طرح یہاں پہ مولانا حضرات آتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں, عالم دین آتے ہیں, تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ دین کے ساتھ جڑنا ہے پہلے. باقی اس دنیا میں اگر تنگی ہے تو آخرت میں سہولت بھی ضرور ہوگی, لیکن ہمیں اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اللہ سے لاؤ ضرور لگائیں, اللہ سے ہی التجا کرتے رہیں, لیکن غلط ذرائع استعمال نہ کریں. ڈیفینیٹلی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نکال بھی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.